آج میری عمر 60 سال ہے. چھ فروری 1976 کو جب ہمیں اطلاع ملی کہ میرے بڑے بھائی اسد اللہ مینگل کو اغوا کیا گیا ہے، کچھ ہی دن بعد اندازہ بھی ہو گیا تھا، والد صاحب کو تو پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن آج بھی جس خوف سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، آج بھی ہمیں خواب آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس دنیا میں نہیں. یہ خواب آتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، اور اس گہری نیند سے، اس گہری نیند میں جب انسان ہوتا ہے تو دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ خواب ٹوٹے یا اس نیند سے میں اٹھوں. یہ معلوم ہوئے بھی کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ اور اس کا دوست مار دیے گئے ہیں. آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا رشتہ دار آپ لوگوں پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزر رہی ہے. میں جانتا ہوں. وہ کوئی جان سکتا ہے اس درد کو جو اس خوف سے گزر رہا ہے. اقتدار کے مالکوں، جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ملکی سالمیت خطرے میں ہے، ملکی سالمیت، اس ضعیف عورت کی وجہ سے تمہاری ملکی سالمیت خطرے میں ہے، اس بچے کی وجہ سے تمہاری ملک کی سالمیت خطرے میں ہے. تمہاری ملک کی سالمیت کی بنیاد اگر میرے خون پہ رکھی جا رہی ہے، تمہاری ملک کی سالمیت کی بنیاد میرے بچوں کی قبروں میں مسخ شدہ لاشیں اور ان ہڈیوں پر رکھی جا رہی ہے، تو یہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اس طرح کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے یہ ریاست کو آپ خود میرے اور میرے بچوں کے خون میں ڈبو رہے ہیں. اس اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے میرے بچوں کی قبروں پر، جو مجھے پتہ نہیں، میرے خاندان کو پتہ نہیں، اس کی قبروں پر جو اس کے مینار ریاست کے آپ بنا رہے ہیں، یہ مت بھولیں. ان کی جسم سے گوشت تو کھال نہیں رہی، لیکن ان کی ہڈیوں میں یہ صدائیں ہیں، وہ بددعائیں ہیں جو آپ کی ریاست کو کبھی نہ کبھی لے کے ڈوبے گی، جس کے ذمہ دار ہم نہیں. ان سے آپ کو خطرہ ہے. یہاں پر کئی ضعیف عورتیں آئیں، انہوں نے کبھی ملک توڑا ہے؟ ارادہ شاید کیا ہوگا ان کے بچوں نے، جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ملک دشمن ہے. ارادہ کیا نا، ہمارے وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے ارادہ قتل، ایک ہوتا ہے قتل. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ارادہ قتل والے کو آپ سزا دیتے ہیں، لیکن جو قتل کرتا ہے، جو ملک توڑتا ہے، جو آئین توڑتا ہے، اس کو آپ ریڈ کارپٹ پہ جو ہے نا اس کو رخصت کرتے ہیں، اس کو جو ہے گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچی نے تربت میں خودکش حملہ کیا. میں کبھی بھی اس طرح کے واقعات کو جو ہے انڈورس نہیں کروں گا، نہ ہی اس کی حمایت کروں گا، لیکن صرف اور صرف اس کی مذمت کرنا جو ہے کافی نہیں. روٹ کاز کو دیکھنا ہوگا آپ کو کہ اس بچی نے
اس طرح کا بڑا قدم اٹھایا کیوں؟ آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے نا کہ یہ بچی ہے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، فوجیوں کی گاڑی اس کے سامنے دھماکہ کیا. اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں. اس خاندان کے 34 افراد لاپتہ کر دیے گئے تھے. کچھ واپس آ گئے، 17 ابھی تک 2009 سے جو ہے لاپتہ ہیں. اس بچی کا ماموں، 2 اس کے ماموں وہ اٹھا لیے گئے تھے. اس کا نانا حاجی عبداللہ یہ ہماری پارٹی میں تھا، خضار میں کسی زمانے میں ہمارا عہدیدار تھا، پھر روزگار کے حوالے سے وہ دبئی چلا گیا. اس کے 2 بیٹے اٹھا دیے گئے اور پھر اس کے لیے پیغام کیا گیا کہ آپ بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑ دیں، آپ کے دونوں بیٹے صحیح سلامت آپ کو مل جائیں گے. مجھے پتا چلا، میں نے اس کو فون کیا دبئی سے، وہ یہیں پہ تھا. اس دوران اس کی بیوی جو ہے نا اپنے بیٹے کے غم میں بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی. تو مجھے جب پتا چلا میں نے فون کیا، آج یہ میں نے اس طرح کا حال احوال سنا ہے، یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ BNP چھوڑ دیں، آپ کے دونوں بیٹے جو ہے ہم آپ کو زندہ سلامت دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں پارٹی چھوڑ دو. وہ کہتا ہے 40 سال میں نے اس جدوجہد میں 25 سال اس پارٹی میں گزارے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں چھوڑ دیں؟ حاجی صاحب، یہاں پر بڑی بڑی ہستیوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، نوابوں نے 1 مہینے میں 4 پارٹیاں بدلی ہیں. آپ کسی مجبوری کے تحت جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری. میں آپ کو گزارش بھی کرتا ہوں، اگر آپ نہ مانیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. اگر اس کے بدلے میں آپ کے 2 بیٹے واپس آ جاتے ہیں، میرے خیال میں میری اور میری پارٹی کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. اس کو بلایا گیا، ریٹن پریس کانفرنس اس کے ہاتھ میں دی گئی کہ یہ تمہیں پڑھنی ہے. اور وہ تمام کی تمام پریس کانفرنس میرے اور BNP کے خلاف تھی. پریس کانفرنس ختم ہوئی، جب وہ گھر پہنچا میں نے پھر اس کو فون کیا. یقین نہ جانے وہ رو رہا تھا. 60 سال کی عمر کا، جتنا اس نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں آنسو نہیں بہایا تھے، اس دن وہ رو رہا تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا کہ میں نے آج وہ کڑوا زہر کا پیالہ آج پیا ہے آپ کے کہنے پہ. میں نے بولا حاجی کبھی کبھی انسان کو وہ کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کا بیٹا آ جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا. آج دن تک اس کی بیٹی نہیں ہے. اس کی گھر والی ابھی تک ذہنی مریضہ بن چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی دہشت گرد ہے. اس میں ایک شعر ہی کہوں گا، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. مسلسل جب سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے. یہ بچی نے جو اقدام اٹھایا ہوا ہے، چاہے اس کو کوئی غلط کہے کوئی اس کو صحیح کہے، لیکن غلط وہ ہیں جس نے ان کو مجبور کیا کہ اس نے یہ قدم اٹھایا. غلط وہ ہیں جنہوں نے اس کو مجبور کیا کہ اس اپنی جوانی کو خیر بات کر کے اس نے جو ہے وہ جیکٹ پہن کر وہاں پر پہنچی. ان کو تو سزا، اس نے تو اپنے آپ کو بھی سزا دی، لیکن اس خاندان کو، آپ ایک فرد کو وہ اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک خاندان کو اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک قبیلے کو اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک گاؤں کو اذیت میں نہیں ڈال رہے، آپ ایک پوری قوم کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اپنے کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا بلوچستان میں، کوئی بھی شاید ایسا گاؤں ہو، کوئی بھی ایسا قبیلہ ہو جس میں جو ہے مسنگ پرسنز کے لوگوں کی تعداد جو ہے نہ ہو. اس میں
اور انسان کی جو موت ہے وہ اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی. وہ انتظار جو آپ اس انتظار میں روزانہ کبھی گاڑی کی آواز آتی ہے, کبھی کوئی دروازہ کھلتا ہے. پچھلے زمانے میں فرانس میں ایک قانون ہوتا تھا کہ جس کو بھی سزائے موت دی جاتی تھی اس کو تاریخ اور وقت کا نہیں بتاتے تھے, کال کوٹری میں اس کو رکھتے تھے. جب کوئی کھانا دینے بھی جاتا تھا تو وہ بوٹوں کی آواز سن کر یہ سمجھتا تھا کہ ہاں مجھے شاید آج پھانسی میری ہو رہی ہے. تو اس کو جو وہ اذیتیں دی جا رہی تھی وہ اذیتیں اس کی پھانسی کی سزا سے زیادہ تھی. تو آج پورا اہل بلوچستان ہم اس اذیت سے گزر رہے ہیں. یہاں کی مائیں, یہاں کی بہنیں, یہاں کے بوڑھے والدین, یہاں کا بھائی, یہ سب ہم جو ہے اس اذیت سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ سوالات اٹھے تھے اور بالخصوص کمیشن کے حوالے سے. جب یہ کمیشن بنا گیا تھا میرے پاس دو ہی چوائس تھی, یا اس کی کنوینئرشپ قبول کرتا یا اس سے جو ہے رائے فرار اختیار کرتا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کمیشن کی رپورٹ بنانے میں ہمیں کیا دقت ہوگی, اس کمیشن کی رپورٹ کو پایا تکمیل تک یا اس کی منزل مقصود تک پہنچانے میں ہمیں کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی, اور اس پر کتنا عمل درآمد ہوگا وہ بھی ہمیں پتا تھا. لیکن میں اگر رائے فرار اختیار کرتا تو آج میرا نام بھی جو پہلے جو کنوینر تھے اس کے برابر لکھا جاتا کہ یہ بھی مسنگ پرسن کے کمیشن سے جو خوف اور ڈر کی وجہ سے جو بھاگ گیا. جب ہمارا کمیشن یہاں پر آیا تھا پریس کلب کے سامنے, آپ تمام حضرات آئے تھے, میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ توقع نہ کریں اس کمیشن سے کہ یہ لوگوں کو بازیاب کرائے گا, لیکن یہ کمیشن ایک ایسی رپورٹ مرتب کرے گا جو نہ کہ صرف ہمیں قومی بلکہ بین الاقوامی طور پر آپ کا اور ہمارا جو ہے ایک ثبوت ہمیں ملے گا ہاتھ میں. جب یہ 28 اپریل کو اس کمیشن 2022 کو مارچ میں ایمان مزاری نے کوئی پٹیشن دائر کی تھی, انفورس ڈس اپیرنس اینڈ ہراسمنٹ آف بلوچ اسٹوڈنٹس, وہ ایک محدود تھا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور اس کی باقاعدہ نوٹیفائی ہوا تھا 28 اپریل کو, جس پہ کنوینئر جو ہے صادق سنجرانی صاحب کو بنایا گیا تھا. 10 مئی کو 2022 کو وزارت انسانی حقوق نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. 3 اکتوبر تقریباً 6 ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ترمیم کر صادق سنجرانی کے بدلے مجھے جو اس کا کنوینئر نامنیٹ کیا. اس کی 28 اکتوبر سے بعد تقریباً ہم نے 15 اس کی میٹنگیں کی, 8 فروری 2023 تک, 18 اکتوبر 2022 سے لے کر 8 فروری 2023 تک 15 اس کی ہم نے میٹنگیں کی. کوئٹہ میں آنا, بلوچستان یونیورسٹی مسنگ پرسنز کے کیمپ, بلوچستان ہائی کورٹ, چیف منسٹر سے ملاقاتیں, گورنر سے ملاقاتیں, وہ اس سے علیحدہ تھیں. اب اس میں تقریباً 450
پیج پر اس کمیشن کی رپورٹ ہے. 9 فروری کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سبمٹ کر دی. اس کمیشن میں ہم نے کیا کیا دیکھا، ظاہر اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ ملے. اس کمیشن کے تمام اراکین نے اس میں تعاون کیا، جو یہاں پہ بھی آئے تھے، اس وہاں کی میٹنگ میں اکثر جو لوگ وہاں پہ شامل تھے ان کے تعاون سے. رکاوٹیں بھی بہت تھیں، تھریٹ بھی بہت تھے. ڈائریکٹ مجھے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کسی نے آ کے ڈائریکٹ تھریٹ کیا، لیکن وہ اڑتی اڑتی خبریں جو ہم تک بھی آ کے پہنچتی تھی کہ اس کا خمیزہ جو ہے بھگتنا پڑے گا. تو ظاہر ہے جب آپ شہد کی چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہ صرف شہد ہی ٹپکے گا. وہ جو زہر خوار جو مکھیاں ہیں وہ بھی تو اپنا ڈنگ ماریں گی. کبھی کبھی وہ بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ آ جاتی ہیں، کبھی کبھی جو ہے بغیر داڑھی کے ساتھ آتی ہیں ڈنگ مارنے. کبھی وہ وٹ کے اوپر منڈلاتی ہیں، کبھی جو ہے کہیں روڈ پر آ کے منڈلاتی ہیں. تو میں ان کمیشن کے چند ہے تو بہت بڑی رپورٹ، اس سے چند نکات میں نے نکالے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو رپورٹ ہم نے پیش کی اس میں ایک تو تھا کہ ہم نے جائزہ لیا کہ مسنگ پرسنز کی وجوہات کون ہیں، کون اس کے پیچھے. پھر اس کی فائنڈنگ ہم نے دیکھی، اور تیسرا جو تھا تھرڈ وہ تھی ریکمنڈیشن. ایک پیرا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. Enduring in this far interrogable issue of the missing person in Pakistan has raised serious concern with the country and the outside as well. The issue of missing person has become a bleeding wound in the body of politics of the country, and to date, this tragic issue has remained unresolved for decades. Whether it was a civilian democratic dispensation or a military regime, the issue of the missing person became increasingly complicated, especially after 9/11, when the pretext of the national security was deployed for the enforced disappearance under the rubric of the war on terrorism. اور اس میں ہم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس میں کون ملوث ہے. لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے اور لکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہم نے ان تمام ایجنسیوں کے بھی نام دیے ہوئے. اس میں جب ہم نے لا انفورسمنٹ کی جو فورسز کا لکھا تھا اس میں بریکٹ میں لکھا ہے ISI, MI, FC, CTD, police or any other agency performing the function of the law enforcement agency. اب میں اس کا ترجمہ کروں تو مجھے بہت بڑا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ کافی. دوسری جو شکل in some cases students and persons were openly taken into custody by the police or agency, while families in their request to locate their loved ones were denied information by the authorities. اچھا اس کی میں ایک وضاحت کروں کہ جب یہ کمیشن بنایا گیا تھا اس کا جو TOR تھا وہ مخصوص کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹس اٹھائے لیے جاتے ہیں یا ان کو ریشل ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے. لیکن ایک اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پیرا دیا ہوا تھا کہ کمیشن اگر چاہے تو اس کی TOR کو وہ خود بھی یا کسی کی اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ اس کو بھی بلا سکتا ہے. تو ہمیں وہی ضرورت تھی کہ وہ ہمیں اجازت دے, تو اس لیے ہم نے اس کا دائرہ جو وسیع کر کے اس میں تمام مسنگ پرسنس کے جو ہے کیسز شامل کر دیے, نہ کہ صرف بلوچستان کے بلکہ ملک گیر. Those forcefully disappeared were also at the risk of the torture and the deaths during the captivity.
The issue of the enforced disappearance has in particular plagued the province of Baluchistan, where the individuals have been constantly abducted or illegally detained and tortured. Number 5, there are 3 unquotable realities in context of the disappearance in Pakistan which needed to be understood. First, the issue of missing person is mostly a case of enforced disappearance under an undeclared approach by the security agencies that has functioned over and above the law of the land, to which successive governments have either acceded or turned a blind eye. Second, in several cases, the involvement of the state security agencies has been proven on documents, either through extrajudicial evidence or through testimony in a court of law by the victim of this crime. One rare occasion, there has even been a tacit official acceptance of this fact. Third, there is a need to ensure that those who are part of the problem must also be involved in this solution. The issue of missing person and enforced disappearance has become an ugly stain on Pakistan's image abroad, as well as weakening the freedom at home by alienating a section of the society that feels targeted and victimized allegedly at the hands of the security organ of the state. इसमें जो जब हम यहाँ पर आए थे, नसरुल्लाह साहब ने, मामा कदीर ने एक डिमांड की थी, तो वो भी हमने इसमें शिक दे. It was not until 1992 that the United Nations General Assembly adopted the Declaration on the Protection of All Persons from the Enforced Disappearance, which condemned act of the enforced disappearance as a violation of the Universal Declaration of Human Rights and call on the state to prevent, eradicate and punish act of the enforcement disappearance under the criminal law. लेकिन उसके अलावा enforced disappearance is a serious crime under the international law. Following is the list of the relevant conventions that Pakistan has signed. इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है UN में कई जो कन्वेंशन जो है साइन किए हैं, उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिसगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑन पनिशमेंट, all form of racial discrimination, all form of discrimination against women, right of the child, children and child prostitution, child pornography, children in armed conflicts, person with disabilities, ये तमाम के तमाम उन्होंने साइन किए. सिर्फ एक जो है कन्वेंशन वो साइन नहीं कर रहा, जिसका बिल भी हमने कौमी असम्बली में लाए थे, और गुज़िश्ता की जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने अमेंडमेंट लाई. अमेंडमेंट ये लाई थी कि अगर किसी ने फॉल्स क्लेम किया तो उसको भी 7 साल सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जिस पर हमने एहतजाज किया, पार्लियामेंट में वॉकआउट किया, तो वो शिक उससे निकाल दी गई. लेकिन वो बिल आज दिन तक उन्होंने बाकायदा तौर पर सेनेट से और कौमी असम्बली से पास नहीं किया है. फंडिंग के अलावा मैं सिर्फ आपको जो रिकमेंडेशन हमने उनको दी हुई, क्योंकि काफ़ी जो कमीशन ने रिकमेंड किए हैं, विद द ट्रूथ टेलिंग एज द बेसिक ऑफ दिस न्यू अप्रोच एंड पार्लियामेंट एज द centerpiece of decision making, while being loyal to the objective of the finding a lasting solution to Baluchistan, festering wound, initiating confidence building measures, CBMs, amongst the federal government, the people of Baluchistan and the military and its affiliated entities in the need of the hour. Tracking and recovery of missing students person within a specific time frame, producing all detailed student person in court of law, prevention of future enforced disappearances, engaging directly with the families of the victims, desecularization of educational institutions, particularly in Baluchistan,
instead of employing enforced disappearances for tackling the security threats, all detainees, students, person must be rightfully provided with a fair trial as per the established legal framework. Number 3, by implementing the constitutional provision of in letter and spirit, the government should create a democratic atmosphere of the trust and confidence for genuinely popular and elected leaders, in particular from Balochistan, to become part of the critical decision policy making of federal and the provincial level, leading to strengthening of the federation. Holding free and fair election at federal, provincial and local level, and transfer of financial and the administrative power to the elected leadership can be necessary first step in the right direction. Number 4, the federal government should consider initiating legislation seeking clarity on the role of and function of the security agencies within the measure of the accountability, parliamentary oversight, and declare enforced disappearance as a criminal offence, so that the security agencies operate strictly within the constitution and law of the land. The federal, number 6, the federal and the provincial government should ensure all pending inquiries of the missing Baloch student person must be concluded immediately in accordance with the law. Ministry of Interior should establish centralized national database to record cases of the disappearances of Baloch student person received from the different sources, including the Commission of Inquiry and enforced disappearance, Provincial Home Department, Family of Missing Person, and Human Rights Organization. The federal government should make a public all report of Judicial and Government Committee on the issue of the missing person till date, unless expressly stated therein. The federal government should consider signing the International Convention for the Protection of Law of all persons for enforced disappearances. Since lodging of the FIR with the local police in cases of ethnic profiling and forced disappearance is a challenge, therefore the National Commission on Human Rights, NCHR, should take the matter immediately on the receipt of such complaints, direct registration of FIR by the concerned authority, and devise a mechanism of monitoring the investigation. If satisfied, the specific timeline should be provided with the recommendation to initiate action against the concerned official who had refused to register the FIR. اور بھی اس میں کافی ہے کہ کمیٹی بنائی جائے پارلیمنٹرین کی جو ان مسائل کو جو ہے جو ریلیٹڈ ہے ان کو دیکھیں. یہاں پہ چند حضرات نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پاس اس کا اگلا پروگرام کیا ہے مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے. کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکی، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ ناکارہ رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں پر اس ملک میں پارلیمنٹ ایک واحد ادارہ نہیں، یہاں پہ جوڈیشری بھی ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ کے علاوہ ہمارا میڈیا بھی ہے، یہاں پر احتجاج کے مختلف طریقے جو ہے اپنائے گئے ہیں. ماما قدیر اور کے ساتھیوں نے جو ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا، کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا. یہاں پر مسنگ پرسنز کے کیمپ میں کئی سالوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، نہ پارلیمنٹ میں کوئی سننے والا نہیں، نہ ہی یہاں پر ہماری کوئی بات سننے والا ہے. اگر کوئی نہیں سنتا تو کیا ہم اپنے اس فرض سے دستبردار ہو جائیں؟ چاہے پارلیمنٹ میں ہماری بات نہیں سنی جاتی تو کیا عدالتوں میں ہماری باتیں سنائی دی جاتی؟ تو کیا پھر عدالتوں کا بھی ہم بائیکاٹ کریں؟ ہم کالے کوٹ پہننا بند کر دیں؟ ہم ججوں کو جو ہے مائی لارڈ کہنا بند کر دیں؟
ہم میڈیا کے سامنے جو ہے نا، میڈیا جو ہماری آواز نہیں پہنچاتا یا میڈیا میں ہماری بات سنائی نہیں دی جاتی لوگوں کو، کیا میڈیا کو مخاطب ہو کر ہم پریس کانفرنس احتجاج نہ کریں؟ جس طرح کے پارلیمنٹ میں ہماری باتیں نہیں سنی جاتی، اس طرح ہمارے کسی احتجاج کی کون سی بات سنی جا رہی یا سنی جا رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں سنی جا رہی. تو ان کے کانوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان بند کریں، ان کا الٹرنیٹ یہ تو نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کے رہ جائیں. وہ سنیں نہ سنیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں. اگلا پروگرام ہمارا کیا ہوگا؟ بی بی سعیدہ نے یہ رکھا کہ ہمارا آنے والے الیکشن میں، دیکھیں میں اور تو نہیں کہہ سکتا، تمام پولیٹیکل پارٹیاں میرے لیے قابل احترام ہیں، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی کے اپنے ادارے ہیں. ہم اگلے الیکشن میں ایک ہی نعرہ لے کے چلیں، نہ ہم روڈوں نالیاں بنانے کی نعرہ لگائیں، نہ ہم سڑکیں بنانے کا نعرہ لگائیں، نہ ہی ہم لوگوں کو نوکریاں دینے کا جو ہے مینیفیسٹو بنائیں. ہم ایک ہی نعرہ لگائیں کہ مسنگ پرسن کو بچانے ہم نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے ہم نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. اس ایجنڈے کو لے کر ہم لوگ الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی چاہے جو بھی حکومت آئی، ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا، ون اینڈ اونلی، کہ مسنگ پرسن کی بازیابی. اس کے علاوہ ہم کسی بھی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے، نہ ان کے اتحادی بنیں گے، نہ ہی کسی کو ہم وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، نہ صدارتی. اس نقطے پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آنا چاہتی ہے، 2 سپٹمبر کو ہاکی گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہے، وہ اعلان کریں، وہ آگے رہیں، میں ان کے پیچھے. میں نے کافی وقت لے لیا، حالانکہ جو ہماری کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ کافی وسیع تھی. میں نے آپ لوگوں پر اور اپنے آپ پر رحم کر کے اس کو مختصر کیا. اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے جس حد تک آپ گئے، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے نا آپ کے ہمراہ رہے گی. بڑی نوازش ملتا ہے.